www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي إنكم ضالون إلا من هديته فاستهدوني يا عبادي إنكم جائعون إلا من أطعمتموه فاستمتعوني یا عبادی انکم عار الا من کسوته یا عبادی انکم عار الا من کسوته فاسألونی یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی الى آخر الروایہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں، بھائیو، دوستو، عزیزو، نبی علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے دنیا کی گھٹاتوپ جہالتیں، برائیاں، ظلم، ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرنا یہ عام تھا۔ جو انسان حضور کی آمد سے پہلے اور آپ کی تشریف آوری سے پہلے اور آپ کے آنے سے پہلے تاریخ پر جن کی نظر ہوگی اسے پتہ ہوگا کہ کس انداز سے اس زمانے میں ظلم چل رہا تھا۔ دنیا کے حالات بیان کے قابل نہیں تھے، خصوصاً عرب کے، اور عربوں کے بگاڑ کا مسئلہ اتنا بگڑ چکا تھا کہ اپنی اولاد سے بھی، خصوصاً اپنی بچیوں سے انقطاع محبت تھا، یعنی محبت تھی ہی نہیں، اور وہ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ اس کی دو وجہ علماء نے لکھی۔ ایک وجہ تو یہ لکھی کہ وہ اپنے لیے عار اور حیا سمجھتے تھے کہ ہماری بچی کسی کا فراش کیوں بنے، یعنی جب ہماری بچی ہے تو وہ کسی کے ساتھ نکاح کیوں کرے، کسی کے ساتھ کیوں سوئے۔ اس کو اپنے لیے باعث عار اور باعث حیا سمجھتے تھے، اور اکثریت کا عالم یہ تھا کہ وہ لڑکیوں کی پیدائش کی بنیاد پر یہ تصور کرتے تھے کہ گویا میری عزت جائے گی، یعنی اگر لڑکی کی زندگی ٹھیک نہیں گزری تو اس صورت میں میری عزت کا سوال ہے۔ اور ان دو بنیادوں پر وہ لوگ لڑکیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، دفن کر دیتے تھے۔ اور لڑکوں کے دفن کرنے کے سلسلے میں قرآن کریم نے دو اشارات کیے۔ ایک تو یہ کہ وہ لوگ لڑکوں کو دفن اس لیے کرتے تھے کہ خود ہم غریب ہیں، ہمارے کھانے کے مسائل مشکل ہیں، جب ہمارا پیٹ بڑی مشکل سے بھرتا ہے تو اولاد کو کہاں سے کھلائیں گے۔ اور بعض لوگ اس لیے دفن کر دیا کرتے تھے کہ وہ لوگ ہمارے کھانے میں شریک ہوں گے تو ہمارے حقوق کو لے لیں گے، اس کی بنیاد پر ان کو دفن کر دیا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے ان دونوں باتوں کی طرف اشارہ کیا، فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقکم وإیاہم، ایک جگہ فرمایا ہم تمہیں بھی رزق دیں گے، ان کو بھی رزق دیں گے۔
اور ایک جگہ فرمایا نحن نرزقہم و ایاکم، ہم ان کا بھی رزق پورا کریں گے اور تمہارا بھی رزق پورا کریں گے۔ تو اولاد سے اتنی نفرتیں ان کو تھی، جب شوہر مر جاتا تھا تو اس موقع پر اس کی بیوی کو شوہر کے ساتھ زندہ باندھ کر جلا دیتے تھے۔ آپ انداز لگائیں کہ ظلم کا عالم کیا ہوگا۔ اور یہ جو عمل تھا کہ عورت کو زندہ جلا دیتے تھے، یہ عمل صرف عرب میں نہیں تھا، تمہارے ہندوستان میں بھی تھا۔ ہندوستان کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ ہمارا یہ ملک جو ہے 1 سال، 100 سال، 200 سال، 400 سال، 500 سال سے نہیں ہے۔ ہمارا ملک جو ہے 1000 سال سے نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کی تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ دنیا کے وجود سے ہندوستان کا موجود ہونا ہے۔ جب سے کائنات کا وجود ہوا تب سے ہندوستان موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو یہاں اتارا گیا تو سب سے پہلا انسان ہی اس زمین کے اوپر اترا ہے، اور جب پہلا انسان اترا ہے تو تبھی سے اس زمین پر انسانوں کا بسیرا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخی روایات میں یہ ملتا ہے کہ اس زمین میں بے شمار انبیاء کرام آرام فرما ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی قبر اسی زمین میں بتائی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ نہ معلوم آدم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء آئے وہ اسی زمین میں مدفون ہوئے، یہی دفن کیے گئے ہیں۔ تو یہ مقدس زمین ہے، پاکیزہ زمین ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ پاکیزہ اور مقدس زمین جہاں پر انبیاء آرام فرما ہو، ایک دم سے اسلام اور ایمان کو مٹانا کسی کے بس کی بات نہیں ہو سکتی۔ یہ خیال ہے، تصور ہے، باقی یہ کہ اسلام وہاں سے مٹ نہیں سکتا، ہاں دب سکتا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ دب سکتا ہے، مٹ نہیں سکتا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت پیاری بات لکھی۔ مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ باطل ہمیشہ دبتا ہے اور حق ہمیشہ ابھرتا ہی ہے، اس لیے کہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، جال حق وزحق الباطل۔ حق تو ہمیشہ اوپر رہتا ہے اور باطل ہمیشہ دبتا ہے، لیکن جہاں کہیں تمہیں باطل ابھرتا ہوا نظر آ جائے تو سمجھ لینا کہ اس باطل کے ساتھ حق کا کچھ حصہ مل چکا ہے، اس لیے اس نے باطل کو اوپر کر لیا۔ اور جہاں حق دبتا ہوا نظر آئے تو وہاں سمجھ لینا کہ حق کے ساتھ باطل کا کوئی حصہ مل چکا ہے، جس کی بنیاد پر حق نیچے جا رہا ہے۔ آج اسلام بجائے اس کے کہ ابھرنے والا ہو، جبکہ حق ہے، سچ ہے، اس کے باوجود دبتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حق کے ساتھ باطل مل چکا ہے۔ کیسے باطل ملا ہے؟ باطل اس طرح پر ملا ہے کہ مسلمانوں کی اخلاقی زندگی دیکھو تو انتہائی گراوٹ والی ہے۔ اخلاقی بنیادوں کو اگر دیکھا جائے تو ہم میں بد اخلاقیاں اتنی پائی جا رہی ہے، کسی کی توہین کرنا ہم حلال سمجھتے ہیں، کسی کی عزت کو لوٹنا ہم جائز سمجھتے ہیں، کسی کو پامال اور برباد کرنا ہم اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں، کسی سے قرض لے کر واپس نہ کرنا یہ ہم اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں اور باعث عزت سمجھتے ہیں۔ آج معاشرے میں آپ چلو تو کتنے مسلمان وہ ملیں گے جو دوسروں سے قرض لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کی ادائیگی کا نام نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا جس سے حضرت نے قرض لیا تھا، ابھی 3 دن باقی تھے، ادا کرنے کے 3 دن باقی تھے۔ وہ آیا اور برا بھلا کہنے لگا، گالی گلوز کرنے لگا، اور یوں کہا کہ بلال سن لو۔ بلال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکرٹری تھے۔ بلال سن لو، اگر 3 دن کے بعد قرضہ میرا نہیں ملا تو بلال تم دوبارہ غلام بن جاؤ گے۔ اور نبی علیہ السلام کو وہ برا بھلا کہہ رہا ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ دانی، ہمیں اجازت دیجیے ہم اس کی پٹائی کریں۔ کیا حق پہنچتا ہے کہ یہ آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے جبکہ ابھی ٹائم باقی ہے؟ پھر ہم نے منع بھی نہیں کیا ہے اس کے دینے کو، انکار بھی نہیں کیا ہے کہ ہم تمہارا قرضہ واپس نہیں کریں گے، اور یہ اس طرح آپ کو بول رہا ہے۔ صاحب شریعت کا کلام سنو، میں ہوتا یا آپ ہوتے
ضرور سے ہم یہ کہتے کہ ہاں بالکل یہ ہمیں غلط ڈانٹ رہا ہے، اس کو بولنے کا رائٹ نہیں ہے، اس کو کوئی حق نہیں ہے، یہ کیسے ہم کو بول رہا ہے، اس کی پٹائی کرو، اس کو ذلیل کرو۔ لیکن قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں سلام نازل ہو ذات اقدس کے اوپر، وہ جو بات کہہ کر گیا، امت کو تعلیم دے کر گیا، صحابہ کو فرمایا نہ اس کو برا کہنے کی اجازت، نہ اس کو مارنے کی اجازت، فرمایا ان لصاحب الحق مقال، جب اس کا حق مجھ پر باقی ہے تو اس کو مجھے گالی دینے کا بھی حق ہے، یہ مجھے برا بھلا کہہ سکتا ہے، چونکہ اس کا پیسہ میرے پاس باقی ہے، اس لیے اس کو بولنے کا حق ہے، اس کو رائٹ ہے۔ امت کو یہ تعلیم دی کہ اگر تم نے کسی سے قرض لیا ہے اور اگر وہ تمہیں دانت تپت کرے تو یہ اس کا حق ہے، اس کا پیسہ ہمارے پاس باقی ہے، شریعت نے اس کو حق دیا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج ہمارے اخلاق دیکھ لیں، بیچارہ دے کر دینے والا دب رہا ہے اور لے کر کے لینے والا سینہ تان رہا ہے، دینے والا دب دب کر نرمی سے مانگ رہا ہے بھائی پیسے دے دو ہمارے، اور لینے والا سینہ تان کر کہہ رہا ہے نہیں دوں گا جو چاہے کر لے تو یہ ہماری بد اخلاقیاں مالیات کے باب میں، ہماری بد اخلاقیاں لوگوں کی عزتوں کے باب میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کسی کا عیب اگر چھپاؤ گے اللہ تمہارا عیب چھپائے گا، من ستر سترہ اللہ، تم کسی کے عیب پر پردہ ڈالو گے اللہ تمہارے عیب پر پردہ ڈالے گا۔ لیکن افسوس ہم ہر وقت اس فکر میں ہیں کہ کسی کا ویک پوائنٹ مجھے کب مل جائے میں اس کو ذلیل کر دوں، میں اس کو برباد کر دوں، میں اس کو تباہ کر دوں، میں اس کو پولیسوں کے چکر میں ڈال دوں، میں اس کو کورٹ کے حوالے کر دوں، میں ہر ایک کے ویک پوائنٹ کو تلاش کرنے میں ہوتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو میرے بھائیوں، ارشاد فرمایا اے لوگوں تم دوستی میں اپنی ساری راز کی بات نہ بتا دینا، تم دوستی میں ساری راز کی بات نہ بتا دینا، کیوں؟ اس لیے کہ کل کو دشمن بنے گا تجھے پچھتانا پڑے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو جو تعلیم دی بڑی بہترین تعلیم دی، احبب حبیبک ہونما عسیٰ ان یکون بغیضک یوما، فرمایا کسی دوست سے اتنی دوستی کر کہ ضرورت کے بقدر اپنی باتیں بتا، ساری اندر کی راز کی باتیں نہ بتا دے، کل کو تیرا دشمن بنے گا تجھے پچھتانا پڑے گا، اس لیے کہ ویک پوائنٹ اس کے ہاتھ میں ہے، تجھے ذلیل کرے گا۔ وَبْغِضْ بَغِيظَكَ هَوْنَمَّا عَسَىٰ أَن يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا، اور دشمن سے اتنی دشمنی کر کہ حد سے آگے نہ بڑھ جا، کل کو تیرا دوست بنے گا تجھے پچھتانا پڑے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو تعلیم دی، پیارے آقا کی تعلیم تو وہ ہے میرے بھائیوں کہ جو تعلیم ہمیں ہمارے والد سے بھی نہیں ملی، وہ تعلیم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دی۔ اسی لیے آپ ارشاد فرماتے ہیں انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں تمہارے لیے والد کے درجے میں ہوں۔ نبی فرماتے میں تمہارے لیے والد کے درجے میں ہوں، اور میری عورتیں جو ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں، میری بیویاں جو ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی بمنزل والد کے ہوئے آپ کی پیاری تعلیم، فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، اتنا پیارا جملہ فرمایا۔ تم محبت کرو تو اللہ کے لیے محبت کرو، ذاتی غرضوں کے لیے نہیں۔ آج میری اور آپ کی ساری دوستیاں میرے ذاتی غرض کے بنیاد پر ہے، مجھے آپ سے پیسے مل رہے ہیں اس لیے دوستی ہے، مجھے آپ سے فلاں چیز مل رہی ہے اس لیے دوستی ہے۔ اور نبی یہ کہہ رہا ہے کہ دوستی کرو تو اللہ کے واسطے کرو، من احب للہ وابغض للہ، دشمنی بھی ہو تو اللہ کے واسطے۔ کسی نے مجھ سے پیسے مانگے، میں نہیں دے رہا ہوں اس کو، اس سے دشمنی رکھتا ہوں، اس لیے نہیں کہ میرا ذاتی مقصد ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا باغی ہے، وہ نافرمان ہے، وہ شریعت کو پامال کرنے والا، وہ فاسق اور بے نمازی ہے، اس لیے میں اس کو نہیں دے رہا ہوں۔ اور اس لیے نہیں دے رہا ہوں وہ شراب پیتا ہے، وہ زنا میں ڈالتا ہے، وہ جوا کھیلتا ہے، اس لیے میں اس کو پیسے نہیں دے رہا ہوں۔ فرمایا محبت کرو تو اللہ کے خاطر، بغض اور دشمنی رکھو تو اللہ کے خاطر، کسی کو دو تو اللہ کے خاطر اور کسی کو نہ دو تو بھی اللہ کے خاطر۔ ہر مقصد میں جب اللہ ہوگا تو تمہارا ہر عمل اللہ کے وہاں قبول ہو جائے گا۔
اس روایت پر میں اور آپ ہم اپنی زندگی کو دیکھ لیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو اس روایت پر کتنا ڈالا. تو بد اخلاقیوں کا عالم یہ ہے کہ میرے بھائیوں ہماری زندگیاں تباہ و برباد ہو گئی ہے. ہم معاملات قرض لیتے ہیں ہم واپس نہیں کرتے. کسی کا ویک پوائنٹ ہاتھ میں آتا ہے ہم اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کسی کی بچی کا طے ہوتا ہے ہم اس کو توڑانے کی فکر میں ہوتے ہیں. کسی کے لڑکے کا کہیں نکاح کا مسئلہ ہوتا ہے ہم اس کو توڑنے کی فکر میں ہوا کرتے. کوئی ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے ہم اس کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی کاروبار میں ترقی کر رہا ہے ہم سے دیکھا نہیں جاتا. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ٹوٹ کر تباہ و برباد ہو جائیں. یہ ہماری سوچیں ہیں, یہ ہمارے خیالات ہے. اسلام سچا ہے بالکل, لیکن اس سچائی کے ساتھ یہ باطل چیزیں جب مل گئے تو مسلمان آج پریشان حال نظر آ رہا ہے. قصور اسلام کا نہیں ہے, قصور ہماری بد اخلاقیوں کا ہے. اور باطل جب ابھرتا ہوا نظر آ جائے تو سمجھ لینا اس کے ساتھ حق ملا ہوا ہے. غیر مسلموں کو دیکھ لو, معاملات جب ان کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ ہم سے اچھے طریق پر پیش آتے. مولانا تقی صاحب عثمانی نے اپنا ایک واقعہ لکھا ہے کہ میں لندن سے گلاسگو انگلینڈ میں بائی ٹرین جا رہا تھا. مجھے استنجا کی ضرورت پڑی. میں ٹرین میں بیت الخلا کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت کھڑی ہے. بیت الخلا میں کوئی نہیں ہے, نہ وہ جا رہی ہے اور نہ وہ جانے دے رہی ہے. میں نے اس سے پوچھا کیوں, تو اس نے کہا میں فارغ ہو چکی, لیکن جس وقت فارغ ہوئی اسی وقت اسٹیشن آ گیا اور فلش کرنا باقی رہ گیا ہے, صاف کرنا باقی رہ گیا اور اسٹیشن پر فلش نہیں ہو سکتا. میں کھڑی ہوں تاکہ جب ٹرین چلے تو میں فلش کروں گی, پھر تمہیں جانے دوں گی تاکہ تمہیں تکلیف نہ ہو. میں آپ کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتی. مولانا فرماتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو آ گئے اور میں نے انگلش میں اس عورت کو کہا میری بہن یہ اخلاق تو میرا نبی مجھے دے کر گیا تھا جو آج میں تیرے گلے میں دیکھ رہا ہوں. آپ دیکھ لیجئے مسجدوں کے استنجا خانے کتنے صاف ہوتے ہیں. میں اس ٹاپک پر جانا نہیں چاہ رہا ہوں, یہ تو ضمناً بات یاد آ گئی. مسجد کے استنجا خانے کتنے صاف ہوتے ہیں, ہم کتنی صفائی کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں مسجد کا مال ہے جس طرح چاہے اس کو رکھو, کوئی صفائی کی ہمیں فکر نہیں ہوتی. ہم نے جس بیت الخلا کو مسجد کا استعمال کیا اس سلسلے میں میرے دل میں ادنا خیال بھی نہیں گزرتا ہے کہ میں اس کو صاف کروں, میں جو ہے اس کی صفائی کر کے نکلوں تاکہ میرے بعد جانے والے کو تکلیف نہ ہو. فلائٹ میں ہم نے دیکھا بہت سی مرتبہ حج کے جوش میں حاجی حج پڑھ کے آ رہا ہے یا حج پڑھنے جا رہا ہے, فلائٹ میں ایئر ہوسٹس منع کر رہی ہے کہ فلائٹ کے اندر چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے استنجا خانہ, اس میں وضو نہ کرو. اور نماز آگے چل کر کے ہم پڑھ سکتے ہیں, فقہا نے اجازت دی ہے, روایتوں سے ثابت ہے. ہم آگے چل کر کے ہم اپنی نماز پڑھیں گے. آپ انداز لگائیں کہ ایک فلائٹ میں 300 حاجی ہو اور وہ 300 میں سے کم 150 حاجی اس استنجا خانے کے اندر جب وضو کریں گے تو حال کیا ہوگا. پورا استنجا خانہ پانی سے بھر جائے گا, وہاں پانی پانی ہو جائے گا, دوسرے جانے والوں کو تکلیف ہوگی. سنو مسئلہ, علماء نے لکھا ہے استنجا خانے میں تم نے پانی گرایا یا نجاست کو صاف نہیں کیا اور اس کے بعد کوئی گیا اور اس کو تکلیف ہوئی, مفتی شفیع صاحب نے جواہر الفقہ میں لکھا ہے کہ یہ مسلم کو یا کسی کو بھی تکلیف پہنچانا گناہ کبیرہ ہے. اس کو گناہ کبیرہ لکھا ہے, بہت بڑا گناہ اس کو لکھا ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ کے خلاف یہ مسئلہ جا رہا ہے, لیکن ہمیں اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں. بس جوش کے اندر ہم نے یہ نہیں سوچا کہ وہاں پر اندر میں گندگی ہوگی. میں بھی کبھی کبھی وضو کرتا ہوں جب لمبا سفر مجھے کرنا ہوتا ہے, 20-22 گھنٹے کا جب سفر کرنا ہوتا ہے. لیکن سنو میرا معمول کہ میں جب اندر میں کبھی وضو کرتا ہوں تو وضو کے بعد
میں اپنے ہاتھوں سے اندر ٹیشو رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اندر پیپر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، میں اپنے ہاتھوں سے سارا نیچے صاف کر لیتا ہوں، پتہ بھی نہیں چلنے دیتا کہ یہاں پر پانی گرا ہوا ہے تاکہ میرے بعد جانے والے کو تکلیف نہ ہو۔ اگر ہمارے پاس اخلاق ہی نہ رہے تو کیا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم دعوے دار بنیں گے اور ہم یہ کہیں گے کہ حضور کے عاشق ہیں اور حضور کے دیوانے ہیں؟ اور دیوانہ تو وہ ہوتا ہے جو اپنے محبوب کے طریقوں کی اتباع کرتا ہے، محبوب کے طریقوں پر چلتا ہے۔ مولانا نے اور ایک واقعہ اپنا لکھا ہے کہ میں نے لندن ہیتھرو ایئرپورٹ سے ایک بک مجھے مل گئی، میں نے وہ بک خریدی، انگلش کے اندر تھی، جس کے اندر اسلام کا انسائکلوپیڈیا پیش کیا گیا تھا، اسلام کی تاریخ پیش کی گئی تھی۔ مجھے وہ بک ملی اور وہ بک بڑی مہنگی تھی، قریباً 400 پاؤنڈ کی وہ بک تھی۔ مولانا نے کہا کہ میں نے بک خریدی، لیکن میں نے اس دکاندار سے یہ کہا، اس کاروبار کرنے والے سے، کاؤنٹر پر بیٹھنے والے سے میں نے یوں کہا کہ دیکھو میں یہاں سے اٹھا کر لے تو جا رہا ہوں، اگر کسی وجہ سے میرے ملک میں مجھ کو یہ بک مل گئی تو پھر میں یہ بک واپس کروں گا، تمہیں واپس لینی ہوگی۔ اس نے لکھ کر کے دیا کہ ہم اس کو بائی پوسٹ روانہ کریں گے فلاں تاریخ کو، آپ ابھی جا رہے ہیں اپنے ملک میں، آپ کو 10 دن کی مہلت، 10 دن میں آپ تلاش کر لیں، اگر 10 دن کے بعد آپ کو مل جاتی ہے تو یہ ہمارا ای میل ہے، اس ای میل کے اوپر آپ ہمیں اطلاع کر دینا تو ہم بک کو روانہ نہیں کریں گے، اور اگر آپ کو چاہیے تو 10 دن کے بعد ای میل پر اطلاع کر دینا، ہم اس بک کو آپ کے اوپر روانہ کر دیں گے، البتہ پیسے آپ کو ابھی جمع کرانے ہوں گے، اگر کینسل کرو گے تو اس صورت میں ہم آپ کے پیسے پورے کے پورے واپس کریں گے۔ مولانا گئے اور جانے کے بعد اپنے ملک میں تلاش کیا، اللہ کا کرنا کہ اتفاقاً وہ بک وہاں مل گئی۔ انہوں نے ای میل کیا کہ مجھے بک مل گئی، تو اس نے یہاں سے خط ای میل کے ذریعے سے جواب دیا کہ بہت اچھا ہوا، تمہارے ملک میں ایسی بک موجود تھی جو تمہیں مل گئی، اچھا ہوا تمہیں اٹھانا نہیں پڑا، اچھا ہوا فلاں اور فلاں، اوپر سے اس طرح تعریف کر کے مولانا کے پورے پیسے کو واپس کر دیا۔ میرے بھائیوں، مولانا اس واقعے کو سنا کر کہہ رہے ہیں اگر تم کسی مسلمان سے یہ کاروبار کرتے تو خدا پاک کی قسم ایک پیسہ تمہیں واپس نہ ملتا۔ کہاں گئے ہمارے اخلاق؟ کہاں گئے وہ ہمارے کیریکٹر؟ باطل کے ساتھ جب حق ملتا ہے تو باطل ابھرتا ہے، اور حق کے ساتھ جب باطل ملتا ہے تو پھر حق دب جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم شریعت کے ان اصول کو سمجھنے والے بنے، ان ضوابط کو، ان قوانین کو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے ہیں، ہم اس کو سمجھنے والے بنے۔ تو بہرحال اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، وہ جہالت کا دور، وہ حالات، وہ مسائل، وہ پریشانیاں، وہ دنیا کی افراتفری کو دیکھا، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا اس کام کو شروع کیا اور بندوں کو اللہ سے ملانے کے لیے تبلیغ شروع فرمائی۔ یہ ایک لمبی تاریخ ہے، ایک لمبی سیرت ہے، مجھے اس کی طرف نہیں جانا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ملفوظات کے ذریعے سے، اپنی باتوں کے ذریعے سے، اپنے احادیث کے ذریعے سے، اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے افعال کے ذریعے سے، اپنے کیریکٹر کے ذریعے سے پوری انسانیت کی رہنمائی کی۔ پھر آپ کے قول اور فعل میں تعارض نہیں ہوتا تھا، آپ جو بولتے تھے وہ کرتے تھے۔ آپ کا مسئلہ ہماری طرح نہیں تھا کہ ہم بولنے والے کچھ اور ہو، کرنے والے کچھ اور ہو۔ ہماری زندگی میں یہی مسئلہ ہے۔ وائزا کی جلوہ بر ممبر و محراب می کنن، چوبہ خلوت می رون کار دیگرہ می کنن۔ ایک وائز، ایک مقرر، ایک بیان کرنے والا اور ایک اچھا خاصا مسلمان جب ممبر و محراب پر بیٹھتا ہے تو اس کی زندگی، اس کے بولنے کی باتیں کچھ اور ہوتی ہے، اور جب خلوتوں میں جاتا ہے تو زندگی کچھ اور ہوتی ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے قول اور فعل میں تعارض ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل میں کوئی تعارض نہیں تھا۔ آپ جو کہتے تھے وہ کر کے بتاتے تھے۔ اگر آپ نے امت کو یہ بتایا کہ معاف کرو، درگزر کرو، تو آپ نے معاف کر کے بتایا، ایک کو نہیں، دو کو نہیں، چار کو نہیں۔ وہ مکہ والے جنہوں نے 13 سال تک حضرت کو ستایا، ایک ایگزامپل ہے، ایک مثال ہے، 13 سال تک آپ کو ستایا،
اور ستانے کا عالم یہ ہے کہ بائیکاٹ آپ کے ساتھ ہوا، آپ کے قتل کی سازش ہوئی، آپ کے اوپر کھانا بند کیا گیا، آپ کی ناکہ بندی کی گئی، آپ کے لیے کانٹے بچھائے گئے، آپ کے لیے سب کچھ کیا گیا، حتیٰ کہ آپ کو وطن چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ اور جب وطن چھوڑ رہا ہے یہ نبی تو کعبہ کو دیکھ کر رو رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اے مکہ میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن تیرے باشندوں نے مجھ کو یہاں سے نکالا۔ اور پہلی وحی جب اتری ہے اقرا بسم ربک الذی کی، اور ورقہ ابن نوفل کے پاس خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے گئے، اور ورقہ نے ساری تفصیل سننے کے بعد فرمایا ھذا الناموس الذی قد جاء موسیٰ، یہ تو وہ فرشتہ ہے جو موسیٰ کے پاس آیا تھا علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت موسیٰ کے پاس جو فرشتہ آیا تھا یہ وہ فرشتہ ہے، مطلب تم صاحب وحی ہو گئے، تم نبی ہو گئے، تمہیں اللہ نے نبوت دی جیسے موسیٰ کو دی۔ اور پھر اس کے بعد ورقہ نے اسی وقت کہا تھا کہ جب تم اس کام کو لے کر اٹھو گے تو تمہاری قوم تمہیں نکال دے گی، اسی وقت کہا تھا پہلی وحی پر، جبکہ ابھی تو آپ نے تبلیغ کا کام بھی شروع نہیں کیا تھا، ابھی تو آج آپ کو وحی آئی ہے اقرا بسم ربک الذی کی۔ اور اس وقت ورقہ نے کہا تھا اپنے کتاب انجیل کی روشنی میں، تجربات کی روشنی میں، کہ جب کبھی کوئی اس طرح کا کام لے کر کھڑا ہوا ہے اس کی قوم نے اس سے غداری کی ہے۔ صالح کو نکالا گیا علیہ الصلاۃ والسلام، موسیٰ علیہ السلام کو نکالا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو نکالا گیا، اور کتنے انبیاء کرام کو ان کے وطن سے نکالے گئے۔ جو اس کام کو لے کر اٹھتا ہے اس کو نکالا جائے گا، تمہیں بھی نکالا جائے گا۔ اس وقت حضور بڑے تعجب سے پوچھ رہے ہیں ورقہ کو، بڑے تعجب سے، او مخرجیہم، کیا میری قوم مجھ کو نکال دے گی؟ یعنی حضرت کے دل و دماغ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ میری قوم مجھ کو نکالے، کیوں نکالے گی؟ کیا میں خیر خواہی کروں گا اس لیے نکالے گی؟ یہی تصور تھا کہ میں خیر خواہی کروں گا اس لیے مجھ کو نکالے گی۔ ایسا ہی ہوا، وہ خیر خواہی کے لیے اٹھتے ہیں اور ان کو وطن سے بے وطن ہونے پر مجبور کیا گیا۔ آج بھی انسان اور خصوصاً مسلمانوں کا یہ مسئلہ ہے کہ جو خیر خواہی کرتا ہے لوگ اسی سے دشمن بنتے ہیں، اور جو بدخواہی کرتا ہے لوگ اس سے دوستی کرتے ہیں۔ آج بھی یہ طریقہ ہے کہ جو خیر خواہی کرتا ہے، جو صحیح مشورہ دیتا ہے، جو صحیح بات کہتا ہے، اس کے ساتھ تو دشمنی ہوا کرتی ہے، اور جو بدخواہی، غلط راستہ، غلط طریقے بتاتا ہے اس کے ساتھ لوگ دوستی کیا کرتے ہیں۔ اب مخرجیہم، یہ طریقہ ان مشرکوں کا تھا جو مکہ میں رہنے والے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن سے بے وطن کیا گیا۔ اتنے حالات، اتنے حالات، اتنے حالات کہ تاریخ اگر پڑھیں تو سوائے آنسو بہانے کے کچھ نہیں ہے۔ اتنے حالات، سمیہ کا واقعہ کون نہیں جانتا کہ مکی زندگی میں سمیہ کو جو شہید کیا گیا، پہلی عورت ہے اسلام کی جس نے اپنے اوپر شہادت کو لیا تھا، پہلی عورت ہے، پہلی عورت ہے جس نے اسلام قبول کیا۔ ابو بکر بعد میں ہے، علی بعد میں ہے، زید بعد میں ہے، یہ سارے بعد میں ہیں، پہلے خدیجہ ہے۔ العموم سب سے پہلے ایمان لانے والے خدیجہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور پہلی وحی لے کر خدیجہ ہی کے پاس آئے تھے اور آپ کے سامنے سارا واقعہ رکھا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، اس لیے کہ میں ڈر گیا ہوں، اور ڈر کی وجہ سے انسان سو جاتا ہے، لہا بول لیتا ہے۔ فرمایا مجھے کمبل اڑا دو، اور جب کمبل اوڑی تھوڑی دیر سکون ہوا، اس کے بعد بیٹھے، پھر پورا واقعہ اپنا بیان کیا، اور پہلے ہی وہلہ میں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، تم پامال نہیں ہو سکتے، تم برباد نہیں ہو سکتے، تم مٹ نہیں سکتے، تمہیں کوئی مٹا نہیں سکتا۔ کیوں نہیں مٹا سکتا؟ اس لیے کہ آپ کے اخلاق بہت اونچے ہیں۔ انک لتصل الرحیم وتقسم القلب وتحمل المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، آپ تو حق کے خاطر لڑنے والے، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے، آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے، آپ گرے ہوئوں کو اٹھانے والے، آپ معذوروں کی مدد کرنے والے، آپ پریشان حالوں کا تعاون کرنے والے۔ اتنے اونچے اخلاق آپ کے ہیں، جس کے اخلاق اتنے اونچے ہو اللہ ان کو کبھی ضائع نہیں کرتا ہے۔
سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے تسلی دی، یہ نہیں کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ کہاں کی بات ہے، کوئی خواب دیکھا ہوگا تم نے۔ آج کل کی بیوی ہوتی تو یہی کہہ دیتی کہ کوئی خواب ہوگا کاموں کا کے لیے، یہ نہیں کہا تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا، ارے تم جھوٹ بول رہے ہو، کہاں کہ تم اس طرح کی باتوں کو لے کر آ گئے۔ سب سے پہلے اعتراف کیا آپ کی اس وحی کا خدیجۃ الکبریٰ نے، اور جب سب سے پہلے وحی کا اعتراف کیا، نبوت کا اعتراف ہوا، اور روایتوں میں یہ صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ خدیجہ نے اپنی دور جاہلیت میں کبھی بت پرستی نہیں کی تھی، موحد پہلے سے تھی، رسول کی رسالت پر وحی اترتے ہی ایمان لے آئی کہ آپ سچے ہیں اور اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، تو پہلی ایمان لانے والی تو عورت ہوئی۔ یہ تو تطبیق دینے کے لیے کہہ دیا کہ عورتوں میں خدیجہ ہے اور مردوں میں ابو بکر ہے اور غلاموں میں زید ہے اور جو ہے بچوں میں علی ہے، یہ تطبیق دینے کے لیے روایتوں میں کہا، ورنہ اصل اصول سب سے پہلے ایمان لانے والی خدیجۃ الکبریٰ ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے شہادت لینے والی بھی عورت ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے۔ اور کیسی شہادت، مکی زندگی میں سمیہ کی جو شہادت تھی، اس کا بیٹا دیکھ رہا ہے، یاسر رضی اللہ تعالیٰ، شوہر دیکھ رہا ہے، بیٹا دیکھ رہا ہے، بیٹا اور باپ کے سامنے، بیٹا اور شوہر کے سامنے سمیہ کی جو شہادت ہوئی، رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ ابو جہل آیا، اس پاؤں میں ایک اونٹ باندھا، اس پاؤں میں ایک اونٹ باندھا، اور آدمیوں کو کہا کہ اس کو بھگاؤ۔ جب اونٹوں کو بھگانے لگے تو اس نے اپنے ہاتھ میں بلم لیا، برچھا لیا، اور شرمگاہ کے اندر زور سے مار دیا۔ آپ انداز لگائیں کہ کس انداز سے قربانی دی، کس انداز سے قربانی دی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے۔ میرے بھائیوں، وہ قربانیاں خونوں سے ہوئی ہے، ہم نے تو اتنا پسینہ بھی نہیں بہایا۔ نماز میں تھوڑا سا پسینہ بہ جاتا ہے تو کہتے ہیں مزہ نہیں آ رہا ہے، پنکھے نہیں چالو ہے اور اے سی نہیں چل رہی ہے، ہمیں مزہ نہیں آ رہا ہے نماز پڑھنے میں۔ وہاں خونوں سے قربانیاں دی گئی، اور ہمارا نماز کا پسینہ بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ میں منع نہیں کر رہا ہوں کہ یہ نہیں چلانا چاہیے، لیکن اگر کسی جگہ اس طرح بھی نماز پڑھنے کا موقع آ جائے کہ جہاں پنکھا نہ ہو، جہاں اس طرح کی کوئی بات نہ ہو، تو ہمیں اس طرح پریشان ہو کر نماز کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے، بلکہ اپنی نماز کو اطاعت اور فرمانبرداری کے ساتھ مکمل کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، محرم الحرام جو ہمارا ہے، اسلام کا آخری مہینہ بھی قربانی کا ہے، جو ابھی گزرا ذی الحجہ کا مہینہ، وہ قربانی کا ہے۔ اور کیسی قربانی؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کی قربانی پیش کی، اپنے نور نظر کی قربانی پیش کی، اور اتنی عظیم قربانی پیش کی۔ پہلی قربانی تو یہی پیش کی کہ جاؤ بچے کو چھوڑ دو ماں کے ساتھ، چھوٹا سا بچہ ہے، اور چھوڑنا بھی کہاں ہے؟ ابراہیم تو فلسطین میں تھے، فرمایا جہاں میرا جبریل لے جائیں وہاں جاؤ۔ اور فلسطین سے مکہ المکرمہ کتنا دور ہے آپ ابھی بھی سمجھ سکتے ہیں، 3000 کلومیٹر ہے۔ فرمایا جاؤ، اور جبریل نے میدان میں لا کر چھوڑ دیا، جہاں دور دور تک مکان نظر نہیں آتا تھا، رہائش کا نام و نشان نہیں تھا، وہاں کوئی رہنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے کہ پانی کا قطرہ بھی نہیں تھا، کوئی رہے گا کیسے؟ وہ تو ریتیلا میدان تھا، وہ تو چاروں طرف سے پہاڑ تھے۔ آج بھی پہاڑوں کو دیکھ لیجئے، اب تو کاٹ دیے گئے ہیں، ورنہ آج بھی پہاڑ ہے، آپ پہاڑوں کو دیکھ لیجئے اس وقت کا حال کیا ہوگا۔ اور وہاں لا کر چھوڑ دیا۔ کھجوریں کوئی 5, 10, 15 من لے کر نہیں گئے تھے، روایتوں میں ہے کہ ایک تھیلی بھر کر کے لے گئے تھے۔ کتنی ہوگی؟ 2 کلو، 4 کلو، 10 کلو، کتنی کھجوریں ہوگی؟ اور پانی کا ایک مشکیزہ تھا، اتنا سا توشہ لے کر کے روانہ فرمایا، اور بغیر کہے واپس ہو گئے ابراہیم۔ وہ تو حاضرہ نے یوں کہا کہ کیا اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ ہاں۔ فرمایا اذا لیضیع اللہ تعالی، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، ایک عورت ذات ہو کر اللہ پر بھروسہ اتنا ہے کہ تب تو جاؤ، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ آج مردوں کو اللہ پر اتنا بھروسہ نہیں ہے، ہم مردوں کو اللہ پر اتنا بھروسہ ہے۔
اور 3 سال گزر گئے، 3 سال، تھوڑا سا وقت نہیں گزرا، 3 سال، ملاقات نہیں، دیدار نہیں، کچھ نہیں۔ یہاں تو صبح گھر سے نہیں نکلے کہ آدھے گھنٹے میں فون آتا ہے، ابھی تو جاب پہ نہیں پہنچے کہ فون آ جاتا ہے، 1 گھنٹہ نہیں ہوا کہ فون آ جاتا ہے۔ دعوت و تبلیغ میں اصول بنایا گیا کہ جب چلو تو فون لے کر نہ چلو، لیکن پھر بھی چھپا کر فون رکھ لیتے۔ یہاں گھنٹے میں باتیں ہوا کرتی ہیں، 3 سال گزر گئے، نہ خط ہے، نہ کاغذ ہے، نہ دیدار ہے، نہ زیارت ہے۔ 3 سال کے بعد اجازت ملی، لیکن اجازت بھی کیسی ملی؟ فرمایا جاؤ، لیکن اونٹنی سے اترنے کی اجازت نہیں، اونٹنی پر بیٹھ کر زیارت کر کے ملاقات کر کے چلے آؤ۔ اب ابراہیم گئے، وہاں پہنچے، حاجرہ نے دیکھا کہ میرے سرتاج آئے، آپ انداز لگائے کہ 10 دن کے بعد شوہر آتا ہے تو کس طرح محبت سے ایک عورت ملتی ہے، جب 3 سال کے بعد آئے گا، وہ بھی ایسے میدان کے اندر ایک معصوم بچے کو لے کر کے پڑی ہوئی ہے جہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور جب شوہر آئے گا تو آپ بتائیے کہ حضرت حاجرہ کا دل کتنا خوش ہو رہا ہو۔ پہنچے ابراہیم، اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے خیر خیریت پوچھ رہے، تو حضرت حاجرہ کہہ رہی ہے نیچے تو اترو، یہاں رہو، کچھ باتیں کریں گے۔ لیکن ابراہیم اترنے کے لیے تیار نہیں، تو حاجرہ نے خود ہی کہا اللہ کا حکم ہے؟ فرمایا ہاں اللہ کا حکم ہے، مجھے اترنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، اونٹنی تو بٹھا دو، اترو نہیں، بٹھا دو، میں آپ کو اونٹنی ہی پر منہ دھو دوں، ہاتھ پاؤں دھو دوں آپ کے۔ زمزم اس وقت نکل چکا تھا، مائے زمزم اس وقت موجود تھا۔ ایک پتھر لے آئی اور اس پتھر پر پاؤں رکھ کے ابراہیم کے، اور اپنے ہاتھوں سے بیوی نے محبت سے پاؤں دھوئے، چہرہ دھویا۔ یہ وہی پتھر ہے جس پر پھر بعد میں کھڑے رہ کر ابراہیم نے کعبہ تعمیر فرمایا، اور یہ وہی پتھر ہے جو مقام ابراہیم پر رکھا ہوا ہے۔ دونوں باتیں روایتوں میں ہے کہ اسی پر پاؤں رکھ کر دھوئے تھے۔ اوپر بیٹھ کر ہی کھانا کھا کر کیا کھانا ہوتا تھا، جو کچھ تھا بس روانہ ہو گئے، ٹھہرے بھی نہیں، رات بھی نہیں گزاری، روانہ ہو گئے۔ اور حضرت حاجرہ بہت دیر تک دیکھتی رہی، شاید حاجرہ زندہ ہوتی تو ہم پوچھتے اور وہ یوں جواب دیتی کاش میرا شوہر نہ آتا تو اچھا ہوتا، اس لیے کہ یہ تو اور میرے زخم کو تازہ کر گیا، رہا بھی نہیں میرے ساتھ۔ اس کے کئی سالوں کے بعد پھر اجازت ملی، لیکن وہ اجازت بھی ایسی ملی کہ بچے کو ذبح کرو، جا کر بچے کو ذبح کرو، اور اس کی پھر تیاریاں ہو رہی ہیں، اور اس کی تیاری میں مکمل تیاری، مکمل، دل سے کوئی منافقت نہیں تھی کہ ظاہری بتانا ہو، حقیقتاً پوری تیاری۔ کوئی ابراہیم کو اشکال نہیں، اسماعیل کو اشکال نہیں کہ آج تک انسان کے ذبح کا مسئلہ نہیں آیا، ابھی اللہ نے کیسے یہ مسئلہ دے دیا، یہ کہاں سے مسئلہ آ گیا، کوئی اشکال نہیں۔ خلیل اسی کو کہتے ہیں جو محبوب کی باتوں پر قربان ہو جائے۔ ابراہیم کو خلیل اسی لیے کہا گیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ تمام امتحانوں میں ابراہیم کامیاب ہوتے چلے گئے تو اللہ نے کہا میں تمہیں اب امام بناؤں گا، میں تمہیں بڑا اونچا مقام عطا کروں گا، تمہاری نسل سے ہزاروں انبیاء کو پیدا کروں گا، اور میں تمہیں ایک بہت بڑا مقام اور امام عطا، تمہیں امام بناؤں گا۔ میرے بھائیوں، معلوم ہوتا ہے انسان بڑا بنتا ہے قربانیوں کے بعد، بغیر قربانیوں کے کوئی بڑا نہیں بنتا۔ آج کل حال یہ ہے، میں اکثر اپنے طلباء کو کہتا ہوں کہ ہمارے طلباء کا مزاج یہ ہے کہ جہاں کسی بزرگ کو دیکھا کہ گاڑی میں ہیں اور دیکھا کہ لوگ ان کی خدمت کر رہے ہیں اور لوگ ان کے منہ میں نوالے دے رہے ہیں تو فارغ ہوتے ہی یہ بھی بزرگ بننا چاہتا ہے، یہ بھی چاہتا ہے میرے لیے گاڑی ہو اور میرے منہ میں کوئی لقمہ دے اور مجھے اٹھا اٹھا کر کے چلے۔ میں اکثر اپنے طلباء کو کہتا ہوں بیٹو، اپنے بزرگوں کی ابتدائی زندگی کو دیکھو، یہ ان کی انتہائی زندگی کو نہ دیکھو۔
یہ آخری زندگی میں اتنا پیار جو قوم نے دیا ہے نا، وہ ابتدائی قربانیوں کی وجہ سے دیا ہے. شروع میں انہوں نے جو قربانیاں دی اس کی وجہ سے ملا ہے. شروع میں یہ بھی اسی طرح لوگوں کے دھکے کھایا کرتے تھے، لیکن قربانیاں دی دین کے خاطر، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا کیا. اور تم تو پہلے ہی دین سے بزرگ بننا چاہتے ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ہمیشہ انسان بڑا بنتا ہے قربانیوں کے بعد، جب اپنی زندگیوں کو کھپاتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھاتا ہے، بڑا بناتا ہے. خیر، تفصیلی واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا میں تو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے سال کا اختتام بھی قربانی کی تعلیم دیتا ہے، اور ہمارے سال کی ابتدا محرم الحرام بھی قربانی کا سبق دیتا ہے. صرف حسین کی قربانی نہیں، اسلام کا دوسرا خلیفہ امیر المؤمنین عمر عبد الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہے. اسی مہینے 26 ذی الحجہ کو حضرت عمر کو نیزہ مارا ابو لولو مجوسی نے، گزشتہ مہینے کی 26 تاریخ کو، اور اتنے زوروں سے نیزہ مارا فجر کی نماز میں. حضرت امامت کے لیے تشریف لے گئے تھے، یہ مجوسی تھا. اتنے زوروں سے حضرت کو نیزہ مارا کہ انتڑیاں کٹ گئی. روایتوں میں ہے کہ جتنی چیز ڈالتے تھے وہ نکل جاتی تھی. یہ لفظ دلیل ہے کہ انتڑیاں کٹ چکی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہیں گر پڑے. لیکن قربان جائیے ہمارے اکابر پر، فرماتے ہیں کوئی آگے بڑھ کر نماز پڑھا دو. اس حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑی، کوئی آگے بڑھ کر نماز پڑھاؤ. یہ نہیں کہ امیر المؤمنین گر گئے تو اب ان کو اٹھا کر کے دوڑو اور نماز چھوٹ جائے. پہلے نماز. عبد الرحمن ابن عوف آگے بڑھے، پہلی رکعت میں سورہ فلق، دوسری رکعت میں سورہ ناس، مختصر نماز پڑھا دی. وقت کی نزاکت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. سفر میں چل رہے، وقت کی نزاکت کو دیکھ کر نماز پڑھنا ہوگا. امام محمد امام ابو حنیفہ کے ساتھ جا رہے تھے، سفر میں تھے. فجر کی نماز میں امام محمد نے پہلی رکعت میں سورہ فلق اور دوسری رکعت میں سورہ ناس پڑھ دی. امام ابو حنیفہ نے فرمایا یا محمد انت فقہت فی الدین، تم فقیہ بن گئے. اب اس لیے کہ فقیہ اس کو کہتے ہیں جو وقت کی نزاکت کو سمجھ کر مسئلہ بیان کرے. تم فقیہ ہو گئے. یہ نہیں کہ سفر میں ہے اور اللہ تعالی الانسان حین من الدار شروع کر دی. وقت کی نزاکت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. عبد الرحمن ابن عوف نے مختصر نماز پڑھائی، حضرت کو اٹھا کر کے گھر لے گئے. 3 دن ہو گئے. ایک جوان آدمی حضرت کی عیادت کے لیے آیا، حضرت کی بڑی تعریف کرنے لگا اور کہنے لگا حضرت آپ کی شخصیت تو وہ ہے کہ اللہ کے نبی نے آپ کو جنت کی بشارت سنائی. آپ کی شخصیت تو وہ ہے کہ نبی آپ سے راضی، آپ نبی سے راضی. آپ کی شخصیت تو وہ ہے کہ جس راستے سے آپ جاتے ہیں شیطان بھی بھاگ جاتا ہے، نبی نے کہا. آپ کی یہ ساری باتیں اس نے کہی. آپ کی شخصیت تو وہ ہے کہ حضرت نے یہ فرمایا تھا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا. آپ کا اتنا اونچا مقام. تعریف کرتا جا رہا ہے، کرتا جا رہا ہے. اور حضرت عمر اس طرح رو رہے ہیں جیسے چولہے پر ہاندی جوش مارتی. آپ کی ہچکیاں بن گئی. اور پھر اس کے بعد فرمایا بیٹے میری تعریف نہ کر. میرے بھائیوں، دنیا کے 2 لفظ کی تعریف سے کبھی خوش نہ ہو جانا. یہ کچھ نہیں ہے، یہ کاغذ کے پھول ہیں. یہ کاغذ کے پھول ہیں جس میں خوشبو نہیں ہوتی. کیوں؟ مفتی شبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دلہن کو اس کی سہیلیوں نے تیار کیا اور وہ سج کر جب تیار ہو گئی تو سہیلیاں تعریف کرنے لگی، بہن تو بڑی اچھی معلوم ہو رہی ہے، بڑی خوبصورت، اس لباس میں بڑی اچھی لگتی ہے تو سمجھدار دلہن نے جواب دیا میری بہنوں میری تعریف نہ کرو، تمہاری تعریف سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ میرا شوہر مجھ کو پسند نہ کر لے. مجھے تو اس کی نگاہ میں اچھا لگنا ہے. فرمایا ساری دنیا تمہاری تعریف کرے کہ تم شیخ الحدیث صاحب ہو اور تم مفتی صاحب ہو اور تم علامہ ہو اور تم مبلغ ہو،
اور تم امیر ہو اور تم قاضی صاحب ہو اور تم حاجی صاحب ہو اور تم نمازی صاحب ہو اور تم تہجد گزار صاحب ہو، ساری دنیا ہماری تعریف کرے، ان کی تعریف پر کبھی خوش نہ ہونا، جواب دے دینا تمہاری تعریف سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ میرا اللہ میری تعریف نہ کرے۔ اس نے اپنی فہرست میں مجھے عالم نہیں لکھا، دنیا کے کہنے سے کیا مسئلہ ہوگا؟ اس نے اپنی فہرست میں مجھے تہجد گزار، حاجی اور نمازی نہیں لکھا، ساری دنیا تعریف کرتی رہے میرے بھائیوں، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ حضرت عمر نے یہی فرمایا، ہچکیاں آپ کی رکی، آپ نے فرمایا میرے بھتیجے یبن اخی، اور میرے بھتیجے میری تعریف نہ کر۔ میں تو اپنے اللہ سے اتنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ میری نیکیوں کا بدلہ نہ دے تو نہ دے، کم سے کم میرا اللہ میری پکڑ نہ کرے۔ لا لی ولا علیہ، بخاری شریف میں یہ روایت، لا لی ولا علیہ، میرا اللہ مجھے نیکیوں کا بدلہ نہ دے تو نہ دے، میری پکڑ نہ کریں۔ کتنے ڈر رہے ہیں، میری پکڑ نہ کریں اللہ۔ آج میرا اور آپ کا حال یہ ہو گیا ہے میرے بھائیوں کہ ہم ذراسی عبادت کے اوپر اپنے آپ کو مقام ولایت پر سمجھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم سے بڑھ کر متقی کوئی نہیں، تقوی والا کوئی نہیں، ہم سے بڑھ کر اللہ کا قریب۔ سنو بخاری شریف میں روایت، ایک انصاری عورت کے ساتھ ایک مہاجر صحابی کو بھائی بہن بنایا تھا، اخوت قائم ہو گئی تھی، اس لیے کہ مہاجر جب آئے ہیں تو ان کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، تو انصاریوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت قائم کر دی، بھائی بنایا۔ جس گھر میں یہ مہاجر رہتے تھے ان کا انتقال ہوا، تو اس گھر کی عورت جو انصاریہ تھی وہ رونے لگی اور رو کر کہنے لگی کہ تو تو جنتی ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے، تو تو جنت میں پہنچ گیا، تیرا مقام اتنا اونچا، یعنی خطاب کر کے یوں کہا کہ تو جنتی ہے، تو جنت میں پہنچ گیا۔ حضرت تشریف لے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نے یہ بات سنی، حضرت نے فرمایا تم کیسے کہہ رہی ہو کہ یہ جنت میں چلا گیا؟ تم کیسے کہہ رہی ہو؟ سنو بہت غور کی روایت ہے، تم کیسے کہہ رہی ہو کہ یہ جنتی ہے؟ فرمائے یا رسول اللہ اس کے اعمال ہیں میرے گھر میں رہتے ہوئے، شریعت والے، دین والے، تقوی والے، اگر یہ جنتی نہیں ہو سکتا ہے تو کون جنتی ہوگا؟ حضرت نے فرمایا نہیں، کسی کے باپ میں تیقن کے ساتھ تم نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنتی ہے، یوں کہو امید ہے کہ اللہ اس کو جنت عطا کرے، امید ہے۔ اور سنو آگے نبی کا جملہ قیامت تک بخاری شریف میں چمکتا رہے گا، حضرت نے فرمایا میں بھی میرے متعلق یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میں 100% جنت میں جاؤں گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے بھائیوں، ہمیں 2-4 نمازوں کے اوپر وہ غرور آ جاتا ہے کہ ہم دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ یاد رکھو چند نشے ہوا کرتے ہیں، دولت کا نشہ، عزت کا نشہ، یہ سارے نشے ہیں، شراب کا نشہ، جوانی کا نشہ، سب نشے ہیں۔ ایک انسان کو جوانی کا نشہ ہوتا ہے جس کو اپنی طاقت پر پراؤڈ اور غرور ہے، ایک انسان کو دولت کا نشہ ہوتا ہے، ایک انسان کو عزت کا نشہ ہوتا ہے، میری تو بڑی عزت ہے۔ یہ سارے نشے کبھی ختم ہوتے ہیں، لیکن ایک نشہ بڑا خطرناک ہے، اور وہ نشہ عبادت کا نشہ۔ عبادت کا نشہ کیا ہے؟ نمازی بے نمازی کو حقیر سمجھتا ہے، شراب پینے والے کو حقیر سمجھتا ہے، جوا کھیلنے والے کو ذلیل سمجھتا ہے۔ نبی یہ کہتے ہیں اس کا عمل برا ہے لیکن اس کو حقیر نہ سمجھو، عمل اس کا برا ہے، وہ غلط کام کر رہا ہے، لیکن اس کی ذات کو حقیر نہ سمجھو، اس سے نفرت نہ کرو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں کیا معلوم کہ وہ دل سے توبہ کر کے اللہ کا پیارا ہو جائے اور تو اپنی نفرتوں کی بنیاد پر جہنم میں نہ چلا جائے۔ اور مسلم شریف میں صراحتاً روایت ہے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی انسان کسی کو حقیر سمجھتا ہے، جیسے کسی بے نمازی کو، یا اس طرح کسی شرابی کو وہ حقیر سمجھتا ہے،
اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ اس کو توفیق مل جاتی ہے، وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی علیہ السلام نے، اللہ اس تکبر کرنے والے سے یوں کہتا ہے میں نے میرے گنہگار کو اس کی توبہ کی بنیاد پر معاف کر دیا اور میں نے تیری زندگی کی ساری نیکیوں کو ختم کر دیا۔ جو تکبر کرتا ہے اس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تیری زندگی کی، مسلم شریف میں صریح ترین صحیح روایت کہ میں نے تیری نیکیوں کو ختم کر دیا۔ تو دولت کا نشہ بھی کبھی اتر جاتا ہے، شراب کا نشہ بھی اتر جاتا ہے، جوانی کا نشہ بھی اترتا ہے، لیکن عبادت کا نشہ بڑا خطرناک ہے۔ اللہ میری اور آپ کی اس عبادت کے نشے سے حفاظت کرے۔ عمل برا ہوتا ہے، انسان کو برا نہ جانو، وہ انسان اچھا ہے، اس کو پیار سے سمجھاؤ، اس کو محبت سے سمجھاؤ۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ ہماری تبلیغ جو ہے وہ محبت والی، وہ پیار والی، وہ اچھے انداز والی ہونی چاہیے، جس کی بنیاد پر وہ ہمارے ساتھ پیار کرنے لگے، محبت کرنے لگے اور ہماری بات کو سن لے اور اس کی زندگیوں میں اتر جائیں۔ تو بہرحال میرے بھائیو، حضرت عمر نے فرمایا میرے بھتیجے میری تعریف نہ کر، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ میری نیکیوں کا بدلہ نہ دے تو نہ دے، کم سے کم میری پکڑ نہ کرے۔ 30 ذی الحجہ کو حضرت کا انتقال ہوا، 30 ذی الحجہ کو، اور 1 محرم کو حضرت کی تدفین ہوئی، اور تدفین کا واقعہ بھی بڑا لمبا۔ حضرت نے اپنی حیاتی میں اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور فرمایا بیٹے میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں نبی کے قدموں میں دفن ہوں، لیکن چونکہ اس کی مالکہ حضرت عائشہ ہے اور کسی کی پرائیویٹ ملکیت کے اندر میرا زور دعویٰ نہیں چل سکتا۔ کون کہتا ہے؟ امیر المؤمنین کہہ رہا ہے، جو ہزاروں کلومیٹر کے اوپر حکومت کرنے والا ہے۔ اور آج حال یہ ہے کہ محلے کا کوئی بڑا کیا بنتا ہے کہ جس کی چاہتا ہے زمین اٹھا کر لے لیتا ہے، نہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ یتیم ہے، یہ بیوہ ہے، یہ مجبور ہے، یہ معذور ہے، کچھ نہیں۔ فرمایا بیٹے جاؤ تم ام المؤمنین حضرت عائشہ سے اجازت لو اور یہ کہو کہ عمر اپنے نبی کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ 2 چیزیں تو عمر نے اپنی حیاتی میں مانگی تھی، روایتوں میں ہے۔ ایک تو مانگا تھا کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دینا، شہادت کے لیے میدان میں جانا کوئی ضروری نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو گھر بیٹھے بھی شہادت دیتا ہے۔ بعض بیماریاں وہ ہیں کہ جس کے اندر بھی اللہ شہادت کی موت دیتا ہے، جیسے پیٹ کی بیماری میں کوئی مر جائے وہ شہید ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہاں میرے بھائیوں، چاہے کینسر ہو، چاہے اپنڈکس پھٹ گیا، چاہے کڈنی اور گردے فیل ہو گئے، پیٹ کے اندر کی کوئی بھی بیماری میں انسان مر گیا وہ شہید ہے، مبتون اس کو کہا گیا، پیٹ کی بیماری میں مرنے والا، جو صحیحین کی صریح ترین روایت ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا میں تو اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھی جائے گی، حقیقی شہید نہیں، دنیا میں اس کی نماز، اس کو غسل بھی دیا جائے گا، لیکن آخرت کے اعتبار سے اللہ اس کو شہادت کا مقام عطا کرے گا۔ گر کر کے کوئی مر گیا بشرطے کہ سوسائڈ نہ کیا ہو، خودکشی نہ کی ہو، وہ شہید ہے۔ پانی میں ڈوب کر کوئی مر گیا بشرطے کہ خودکشی نہ کی ہو، وہ شہید ہے۔ یہ سارے شہداء ہیں۔ کوئی پلیگ کی طاعون کی بیماری میں مر گیا وہ شہید ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو شہادت عمر نے مانگی، اللہ نے عطا فرما دی۔ اور عمر نے دوسری دعا کی تھی، اے اللہ میں تیرے نبی کے شہر میں مرنا چاہتا ہوں، بہت مقدس زمین ہے وہ، بہت مقدس زمین، اے اللہ میں اس زمین میں مرنا چاہتا ہوں۔ ہماری بھی یہ تمنا ہو کہ اللہ میں اس زمین میں اگر میرے لیے مقدر ہو تو تو مجھے پہنچا دینا۔ لیکن یاد رکھو علماء نے یہ بھی لکھا روایتوں کی روشنی میں کہ موت کو جلدی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے،
اس لیے کہ دین کا کام کرنے والے اللہ سے یہ تمنا کر سکتے ہیں کہ اللہ لمبی زندگی ملے تاکہ دین کا خوب کام کر سکے۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ موت مانگتے رہو؟ بلکہ بیماریوں کی بنیاد پر، حالات کی بنیاد پر، مصائب کی بنیاد پر، پریشانیوں کی بنیاد پر، قرض میں ڈوب جانے کی بنیاد پر موت کو مانگنا یہ نبی کی سنت کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا، ایسے موت نہ مانگو، اللہ سے عافیت مانگو، صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو، یہ نبی کی تعلیمات ہے۔ تو مدینے کی موت بہت بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ جس کو مقدر فرما دے۔ تو عمر نے مدینے کی موت مانگی، اللہ نے دونوں عطا فرمایا، شہادت بھی دی، مدینے کی موت بھی دی۔ اب تیسری تمنا یہ ہے کہ نبی کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں، لیکن پرائیویٹ جگہ ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے بیٹے عبداللہ سے جاؤ، ام المؤمنین حضرت عائشہ سے اجازت لو۔ یہ نہیں کہ میں امیر المؤمنین ہوں تو جس کا چاہے حرب کر لو۔ عبداللہ ابن عمر گئے حضرت عائشہ کے پاس اور فرمایا ام المؤمنین، اچھا حضرت عمر نے یہ بھی کہا تھا امیر المؤمنین نہ کہنا، عمر عبد الخطاب کہنا، قربان جائیے، امیر المؤمنین نہ کہنا، میرا نام لینا۔ عمر عبد الخطاب نے کہا، شان نہ بتانا مطلب میری۔ عبداللہ گئے اور فرمایا کہ ام المؤمنین والد صاحب عمر بن الخطاب نبی کے قدموں میں آپ کے حجرہ شریفہ میں دفن ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، اس لیے کہ میرے شوہر ہیں اور میرے باپ ہیں ابو بکر، تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی یہ جگہ، لیکن اب جب عمر آنا چاہتے ہیں تو میری طرف سے عمر کو اجازت ہے، امیر المؤمنین کو اجازت ہے، اب میں عام قبرستان میں سوؤں گی، جنت البقیع میں سوؤں گی۔ حضرت عبداللہ نے جا کر اطلاع دی، حضرت عمر خوش ہو گئے، لیکن حضرت عمر کا پھر پیغام اپنے بیٹے عبداللہ کو، بیٹا میں جب مر جاؤں تو میرا جنازہ لے کر چلنا اور باہر رکھنا اور پھر دوبارہ اجازت لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری حیاتی کی وجہ سے انہوں نے اجازت دے دی ہو، اس لیے میرے مرنے کے بعد دوبارہ اجازت لینا۔ کیا اللہ کا خوف تھا! وہاں دفن ہونے کے لیے اجازت مل چکی ہے، پھر بھی ڈر رہے ہیں کہ کہیں زبردستی تو نہیں ہو گئی۔ آج ہم نے بینگوں کی بیگے زمین ہڑپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ذرہ برابر ہمیں خوف بھی نہیں ہے کہ میرا رب میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ کسی کا مکان دبا لیا، کسی کی زمین دبا لی، کسی کا کیا لے لیا۔ یہ مومن، یہ مسلمان۔ علامہ اقبال نے بہت اچھی بات کہی، شور ہو گیا کہ دنیا سے مسلمان نابود۔ شکوہ اور جواب شکوہ میں کہہ رہے شور ہو گیا کہ دنیا سے مسلمان نابود۔ ہم کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلمان موجود؟ ہمیں یہ بھی تو بتاؤ کہ تم مسلمان تھے بھی، تمدن میں تم ہو نصارہ، اخلاق میں حنود۔ تمدن میں تم ہو نصارہ، اخلاق میں حنود۔ ہمارے تمدن، ہماری زندگی، ہمارا کلچر، ہماری رہن سہن اگر دیکھ لو تو عیسائیت ہم میں جھلک رہی ہے۔ ہمارے جوانوں کے بالوں کو دیکھو کیسے کتواتے ہیں، یہاں کتوا رہے، یہاں کتوا رہے، اور بیچ سے کھڑے بال ہیں۔ شریعت میں اس کو قضا کہا گیا۔ قضا کا معنی ہوتا ہے کچھ یہاں سے کتواؤ، کچھ یہاں سے کتواؤ، کچھ یہاں سے کتواؤ اور کچھ بالوں کو چھوڑ دو، اس کو شریعت میں قضا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس طرح بال کتوانے والوں پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی لعنت۔ میرا جوان دیکھیے کیسے بال کتوا رہا، اس کی زندگی کہاں چل رہی ہے۔ اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میرے جوانوں سے کہ تم نے جس انداز سے بال کتوا کر جس ایکٹر کی نقل اتاری، جس ہیرو کی نقل تم نے اتاری ہے، کیا وہ تمہیں کوئی گفٹ دینے والا ہے؟ کیا وہ کوئی تمہیں ہدیہ دینے والا ہے کہ تم نے میری نقل اتاری تو اچھا میں تمہیں چیک بھیج رہا ہوں،
تم میرے چاہنے والے کو میں تمہیں پیسے دے رہا ہوں، انہیں تو پتا بھی نہیں ہوگا کہ تم اس کی نقل اتار رہے ہو. جن کی طرف سے کچھ نہیں مل رہا ہے ان کی تو نقل اتار رہے ہو، اور ان کی نقل اتار کر اللہ کی لعنت کے مستحق بن رہے ہو. اس کے مقابلے میں اگر سیدھے سادے بال کٹوائیں گے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو یہ سنت ہوگی، اور جو سنت کے مطابق بال کٹوائے گا تو سنو، قرآن کہتا ہے اللہ اس سے محبت بھی کرے گا اور اللہ اس کی مغفرت بھی کرے گا. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اگر تم نبی کی اتباع کرو گے اللہ تمہیں معاف بھی کرے گا اور مغفرت بھی کر دے گا. تو جس پر مل رہا ہے ایسے بال کیوں نہ کٹوائے؟ جس سے کچھ نہیں مل رہا ہے ان کی اتباع ہم کیوں کریں گے؟ جوانوں کے بال دیکھو، جوانوں کے کپڑے دیکھو، ان کے پہنے ہوئے کپڑوں کو دیکھو. جو فیشن دنیا میں وہ لوگ اپناتے ہیں وہ ہمارا جوان، وہ ہماری بیٹی، وہ ہماری بہن اپنا رہی ہے. اگر انہوں نے کچھ پھٹے ہوئے کپڑے پہنے تو میرا بیٹا بھی، میری بیٹی بھی اسی طرح کے کپڑوں کو پہن رہے ہیں. جس شریعت نے سطر چھپانے کو کہا میری بیٹی سطر کھول کر چل رہی ہے. اور اس پر ابا کا جملہ سنو. میری بیٹی بڑی ہوشیار ہے، ماشاءاللہ بہت ہوشیار ہے، اسکول میں پہلا نمبر اس کا، بہت کامیاب ہے. آج ذرا سی بے دین ہے، ذرا سی، جس کے اوپر قبر اور آخرت کے مسئلے حل ہونے والے ہیں اس کو ذرا سی بات کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہم نے دین کو حقیر سمجھا ہے. ذرا سی بے دین کا مسئلہ نہیں، اللہ کی بغاوت پر اتر گئے اور ہم اس کو یوں کہے ذرا سی بے دینی ہے. کہ صاحب مجھ کو کہنے لگے تو میں نے ان کو ایک مثال دے کر سمجھایا. میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ کی مثال تو ایسی ہے جیسے ایک آدمی، اس کے ہاتھ بھی سلامت، پاؤں بھی سلامت، سر بھی سلامت، آنکھیں بھی سلامت، پوری باڈی سلامت ہے، لیکن وہ مر گیا ہے. تو میں اس کو یوں کہوں ذرا سی کمی ہے اس میں کہ روح نہیں ہے، باقی پورا صحیح سالم ہے، ذرا سی کمی ہے کہ اس میں روح نہیں. میں نے کہا بتائیے آپ کیا کہو گے؟ ڈاکٹر کیا کہے گا؟ یہ کہے گا کہ جو اصل ہے وہی نہیں رہا. تو اس صورت میں اس کو کون انسان کہے گا؟ یہ ناش ہے، یہ باڈی ہے، اب یہ انسان نہیں رہا. تو جس شخصیت کے اندر چلتا ہوا دوڑتا ہوا سب کچھ موجود ہے لیکن میرے اللہ کی شریعت ہی نہیں رہی، اس کو کون زندہ کہے گا؟ وہ اللہ کی نگاہ میں گر چکے. لیکن ہم کہتے ہیں ذرا سی بے دینی. اللہ تعالیٰ بے دینی کی تنکیر سے، توہین سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو میرے بھائیوں، میں یوں کہہ رہا تھا کہ محرم الحرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہوئی. یہ محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی ہمیں قربانی کا سبق دے رہا ہے. اور پھر اسی کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی. میں عمومی طور پر حضرت حسین کے واقعے کو پیش نہیں کرتا ہوں اس لیے کہ لوگ سنتے ہی چلے آئے ہیں، اس کو دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ تو ان قصہ کو کہانیاں کہنے والوں کی کہانیاں ہیں کہ جو صرف مجمع کو رلا کر چلے جاتے ہیں، اور اس سے کیا سبق لینا چاہیے اس کی کوئی حقیقت نہیں. ساری دنیا جانتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسے رسول ہے. ساری دنیا جانتی ہے، بخاری شریف میں روایتیں ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا حسن و حسین کو قریب لے کر ہما ریحان عطایا، یہ میرے دونوں پھول ہیں. من آذاہما فقد آذانی، جس نے ان کو ستایا اس نے مجھ کو ستایا، اور جس نے مجھ کو ستایا اس نے اللہ کو ستایا. روایتوں میں ہے کہ اللہ کے نبی خطبہ دے رہے اور حسن گرتے پڑتے آ رہے، چھوٹے بچے تھے. تو اللہ کے نبی خطبہ دیتے ہوئے ممبر سے اتر گئے. آج مولوی صاحب اتر جائیں اگر اس طرح پر تو پھر ہمیشہ کے لیے ہی اتار دیں گے. آج تو امت کا حال یہ ہو گیا ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ مولوی صاحب 2 منٹ اگر دیر سے آئے کبھی کسی نماز میں، 2 منٹ بیچارے کو دیر ہو گئی کسی وجہ سے، تو کہتے ہیں مولوی صاحب الٹیمیٹم ہے آئندہ ایسا نہ ہو. اور اگر دوسری مرتبہ تو پھر نوٹس، اور تیسری مرتبہ فرفڑیا جاتا ہے کہ تشریف لے جائیں. نہیں میرے بھائیو، جہاں ہم انسان ہیں وہ بھی انسان ہیں، ہماری ضرورتیں ہیں اس کی بھی ضرورت ہے.
بہت ممکن ہے کہ وہ مسجد کے لیے نکل رہا تھا اذان کے موقع پر، اچانک اس کا بچہ بیمار ہو گیا، بہت ممکن ہے، بہت ممکن ہے اس کی بیوی بیمار ہو گئی۔ ہم سے پوچھئے، ہم بھی تو اسی قبیل سے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ اچانک گھر میں کوئی مسئلہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے اس غریب کو 5 منٹ رکنا پڑا اور 2 منٹ تاخیر ہو گئی۔ میری اور آپ کی ضرورتیں ہیں، وہاں پر ایک عالم کی ضرورت کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس کی اپنی ضرورت ہے، کسی ضرورت نے اس کو روکا ہوگا، یہ اس طرح تاخیر نہیں کرتا۔ اور اگر 2 منٹ تاخیر ہو گئی تو کیا ہوا؟ یہ جو اوقات ہم نے رکھے ہیں یہ کوئی قرآن حدیث میں اللہ کی وحی بن کر کے تو نہیں آئے ہیں کہ اگر 2 منٹ تاخیر سے نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ ان کی ضرورتوں کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ علماء کے اکرام اپنے ذمہ ضروری ہے، تعظیم ضروری ہے، اپنے دل میں ان کا احترام ضروری ہے، لیکن وہیں پر میں ساتھ ساتھ جگہ جگہ یہ کہتا ہوں علماء کو بھی چاہیے کہ اپنے وقار کو باقی رکھیں، اپنے وقار کو مجروح نہ کریں، اپنا ہاتھ فقیروں کی طرح نہ پھیلائیں، اپنے تقوی اور ورع اور پرہیزگاری کو باقی رکھیں، اپنی طرف سے کوئی عمل ایسا نہ نکلے کہ امت کو ہم پر بولنے کا موقع ملے اور امت کو انگلی اٹھانے کا موقع ملے۔ وہیں پر عوام کو چاہیے کہ یہ ہمارا رہبر ہے، یہ ہمارا پیشوا ہے، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نماز میں یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ اس امام کے پیچھے میں نماز پڑھ رہا ہوں، اور اگر یہ نیت نہیں ہے تو میری نماز نہیں ہوگی۔ جس کو میں نے نماز میں اپنا امام بنایا اس کو میں باہر بھی اپنا امام بناؤں، اس کو میں باہر بھی اپنا مقتدا سمجھوں، اس کو میں باہر بھی اپنا پیشوا سمجھوں۔ اگر یہ باتیں ہوگی تو انشاءاللہ تعالی دونوں طرف سے محبتیں آئے گی، علماء کی طرف سے بھی ہو، عوام کی طرف سے بھی ہو۔ جب دونوں طرف سے ہوگا تو پھر انشاءاللہ دین نکھر کے آئے گا۔ اور میں تو جگہ جگہ ابھی کہہ رہا ہوں کہ علماء کی تنخواہیں بڑھاؤ، بات آئی تو عرض کر دوں، علماء کی تنخواہیں بڑھاؤ۔ افسوس تو یہ ہے کہ کروڑوں کی مسجدیں بنائی جاتی ہے اور امام صاحب کی تنخواہ پوچھو تو 2,500 روپے، 3,000 روپے۔ میرا آپ کا مکان 3,000، 2,500، 2,000، 5,000 میں نہیں چل سکتا، اس غریب کا مکان کیسے چلتا ہوگا؟ اس کا مکان کیسے چلتا ہوگا؟ وہ اپنی زندگی کو کیسے گزار رہا ہوگا؟ نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ لوگوں کی زکاتوں پر اپنی نظر کرے گا۔ ہم جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس کو زکات کا مستحق بنائیں، جس کو اپنا امام بنایا ہم اس کو زکات کا مستحق اور مانگنے والا بنائیں۔ میرا اور آپ کا مکان اگر 5,000 میں نہیں چل سکتا تو ایک عالم کا کیسے چل سکتا ہے؟ بعض لوگ کہہ دیا کرتے مولوی صاحب کے پیسوں میں برکت بہت ہے، یہ چھوٹنے کے راستے ہیں۔ ہاں، مجھے ایسا پالا پڑا تھا ایک ٹیچر صاحب سے۔ ایک ٹیچر صاحب نے مجھے کہا کہ مولوی صاحب کی تنخواہ میں برکت بہت ہے۔ تو اس وقت جب میں تنخواہ لیتا تھا 5,000 روپے تھی میری تنخواہ، تو میں نے ٹیچر صاحب سے پوچھا کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ وہ کہنے لگے 22,000۔ سرکاری ٹیچر تھے وہ، کہنے لگے 22,000۔ میں نے کہا ایک کام کریں، برکت والی 5,000 میری آپ لے جائیں، آپ کی بے برکت کی مجھے دے جائیں، ہم سودا کر لیتے۔ بڑی برکت ہے میری تنخواہ میں، آپ لے جائیں۔ میں نے کہا برکت ورکت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جانتا ہے کہ مجھے اسی میں مہینہ گزارنا ہے، تو یہ چٹنی روٹی پر بھی مہینہ گزارتا ہے، یہ اپنا ہاتھ دبا کر بھی مہینہ گزارتا ہے، یہ اپنے راز کو فاش نہیں کرتا، یہ اپنی اندرونی زندگی کسی طرح گزار لیتا ہے، یہ بیوی کی گالیاں سن کر زندگی گزار لیتا ہے، اس لیے کہ ہر ایک کی بیوی کے تقاضے ہوتے ہیں۔ یہ اپنی بیوی کی گالیاں سن کر کے اپنی زندگی کو گزار لیتا ہے، لیکن یہ چاہتا ہے میں ابھی کسی سے ہاتھ پھیلاؤں گا کل کو میری عزت کا فجیتا ہوگا، اس لیے وہ اپنی عزت کو سنبھال لیتا ہے۔ برکت کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل علم کے انکم کے اندر آمدنی میں اپنی طرف سے مدد کر دیا کرتا ہے، یہ مسئلہ ہے، لیکن یہ بہانے بنا کر کے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ خیر یہ تو ضمناً بات آئی تو میں نے عرض کر دیا، اہل علم کا اکرام کرو، علماء کی تعظیم کرو، ان کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور بھائی کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو درگزر کرو، معاف کرو، اس لیے کہ آخر وہ بھی انسان ہے، بشر ہے،
ہر ایک کے ساتھ نفس ہے، شیطان ہے، ہر ایک کے ساتھ خواہشات ہے، ہر ایک کے ساتھ دنیا کی بے حیائیاں ہیں، کچھ نہ کچھ غلطی کسی نہ کسی سے ہو جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کی غلطی کا افشا نہ کرے، اس کی غلطی کو نہ پھیلائیں، اس کو ذلیل نہ کرے، اس کی توہین نہ کرے۔ یاد رکھو، میری ایک انگلی اٹھے گی، لوگوں کی میری طرف 5 انگلیاں اٹھے گی۔ میں ایک غلطی کو چھپاؤں گا، اللہ میری ہزاروں غلطیوں کو چھپائے گا۔ اور حدیث شریف میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ آپ کسی مومن کی ایک قربت کو، ایک مصیبت کو حل کرو گے، قرب اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس مصیبت کے حل کرنے والوں کی لاکھوں مصیبت کو حل کر دے گا۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہم دنیا میں کسی مومن کی ایک مصیبت کو حل کریں گے، اللہ ہماری لاکھوں مصیبت کو حل کرے گا۔ ہمارے حضرت شیخ قدس سرہ حضرت شیخ یونس صاحب نے مجھے یہ حدیث سفر میں سنا کر ایک بات کہی تھی، مجھے یہ کہا تھا، حنیف سنو، جب کسی کی دنیا کی مصیبت ہم حل کرتے ہیں، اس پر اللہ آخرت کی مصیبت حل کرے گا، تو ہم کسی کی دین کی مصیبت حل کر دیں گے تو اللہ کتنا خوش ہو جائے گا۔ دین کی مصیبت حل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کسی کا بچہ ضائع ہو رہا تھا، اس کو سمجھا کر کے دین پر لے آئے۔ کسی کا بچہ بے نمازی تھا، غلط راستے پر تھا، اسکول میں نہیں جاتا تھا، مدرسے میں نہیں جاتا تھا، شراب پیتا تھا، جوا کھیلتا تھا، ہم اس کو سمجھا بجھا کر کے مسجد میں لے آئے، اس کو صحیح تعلیم دی۔ اگر دنیا کی مصیبت کے حل کرنے پر اللہ آخرت کی مصیبت کو حل کرتا ہے تو دین کی مصیبت کے حل کرنے پر نہ معلوم اللہ کس سے نواز دیتا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصلاً تو چلے تھے اہل کوفہ کی دعوت پر، کوئی قتال لڑنا ورنا مقصود تھا ہی نہیں، وہ تو چلے تھے، نبی کے نواسے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میرے اس حسن کے ذریعے سے اللہ امت میں صلح کرائے گا، اور صلح ہوئی۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے بعد حکومت کے دعوے دار ہیں، اور علی کے نائب حسن ہے، اور حسن نے باغدور سنبھالی۔ اس موقع پر معاویہ ایک طرف ہے رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن ایک طرف ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت معاویہ کے کچھ آدمیوں نے، میں بخاری شریف کا ترجمہ کر رہا ہوں، حضرت معاویہ کے کچھ لوگوں نے یوں کہا امیر معاویہ سے، امیر المؤمنین ہمارے ساتھ اتنا بڑا لشکر ہے کہ اگر مقابلہ ہو گیا حسن کے ساتھ، مقابل کے ساتھ، تو ہمارا لشکر پیچھے نہیں آئے گا، کامیاب ہو جائیں گے، سامنے والوں کو پچھاڑ دیں گے، ختم کر دیں گے۔ معاویہ کو برا بھلا کہنے والے اپنا کان کھول کر سنو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اچھا اگر سامنے والوں کو پچھاڑ دیا اور ختم کر دیا تو میں حکومت کن پر کروں گا؟ ان کی بیویوں کا کون ذمہ دار ہوگا؟ ان کے بچوں کا کون ذمہ دار ہوگا؟ ان کے باپ شہید ہو گئے، ان کے بچوں کا کیا ہوگا؟ ان کے شوہر ختم ہو گئے، ان کی عورتوں کو کون سنبھالے گا؟ میں یہ نبی کی امت خون میں بہت لت پت ہو چکی ہے، صفین میں اور جمل میں اب اس نبی کی امت کو دوبارہ خون میں لت پت ہونا نہیں چاہتا۔ یہ حضرت معاویہ کا جواب ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت معاویہ نے ایک کاغذ لیا، نیچے دستخط کی، سگنیچر کی، اور سگنیچر کر کے بھیجا 2 آدمیوں کو جو قریشی تھے، اور ان سے یہ کہا کہ حضرت حسن کے پاس لے جاؤ، اور حسن جو شرط لکھیں گے میں ایڈوانس میں دستخط کر دیتا ہوں، ساری شرطیں مجھے منظور ہے، لیکن مسلمان کا خون نہ بہے، بس میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ خون بہے، ساری شرطیں مجھے منظور۔ حضرت حسن کے پاس گئے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ شرائط رکھی کہ میں ان شرائط کے اوپر صلح کر رہا ہوں۔ حضرت معاویہ نے ساری شرطوں کو منظور کر لیا، ایک شرط کو یوں نہیں کہا کہ نہیں میں نہیں مانتا، ساری شرطوں کو منظور کر لیا، اور حضرت حسن نے جتنے تقاضے کیے سارے تقاضوں کو پورا کیا۔ جس امت کا خون بہنے والا تھا وہ امت کا خون بچ گیا، صلح ہو گئی۔ یہی نبی نے فرمایا تھا میرے اس بیٹے حسن کے ذریعے سے اللہ امت میں صلح کرائے گا۔ اب یہاں کوئی سوال کرے
کہ صلح کی پیشکش تو معاویہ نے کی اور نبی حسن کی تعریف کر کر گئے. بھائیوں، حضرت معاویہ کی صلح کی پیشکش حکومت کو بچانے کے لیے تھی. اصل قربانی تو اس کی ہوئی جس نے صلح کے ذریعے سے حکومت کو چھوڑ دیا. یہ حسن ہے، انہوں نے حکومت کو چھوڑ دیا. یہ سب سے بڑی قربانی تھی، کوئی معمولی قربانی نہیں. آج کون ہے جو حکومت کو چھوڑے؟ ارے سرپنچ پد کو نہیں چھوڑتا ہے کوئی. کون ہے جو حکومت کو چھوڑے؟ اتنی بڑی شخصیت. اس لیے اللہ کے نبی نے جو تعریف فرمائی تھی وہ اپنی جگہ بالکل صحیح تھی. میرے حسن کے ذریعے سے اللہ امت میں صلح کرائے گا. عبداللہ ابن عمر کے پاس کچھ لوگ آئے اور مسئلہ پوچھا، مکھی مارنا کیسا ہے، ختمل مارنا کیسا ہے؟ بخاری شریف میں ہے. پوچھا کہ مکھی اور ختمل مارنا کیسا ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر نے پوچھا، من این انتم، کہاں سے آئے تم لوگ؟ فرمایا من کوفہ، کوفہ سے آئے. فرمایا اچھا، نبی کے نواسے کو مارا تھا تب تو نہیں پوچھا تھا تم نے، تب تو تم نے مسئلے نہیں پوچھے اور مکھی اور مچھر کے مسئلے پوچھ رہے ہو. داد دیا عبداللہ ابن عمر. تو حسنین کی شخصیت وہ ہے جن کو نبی نے اپنے سینے سے لگایا، اپنے پھول کہے، ان کو سونگھا، ممبر سے اتر کر دوڑے اور اپنی گود میں اٹھا لیا اور اٹھا کر کے خطبہ دیا جمعہ کا، ہاتھ میں اٹھا کر. اور اسی وقت نبی نے مسکرا کر فرمایا تھا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، اولاد باعث امتحان ہے. یہ دیکھو دوڑتے ہوئے آ گئے. آپ کی ایک امامہ نام کی نواسی تھی، زینب کی بیٹی. جب حضرت نماز پڑھتے تھے نفل اپنے گھر کے اندر تو بیٹی اوپر چڑھ جاتی تو حضرت یوں گود میں اٹھا لیتے اور اٹھا کر کے نماز پڑھتے رہتے. اور جب رکوع میں جاتے تو آہستہ سے یوں چھوڑ دیتے. پھر جب حضرت کھڑے ہوتے تو پھر چڑھ جاتی، پھر حضرت اٹھا لیتے اور اس کو اٹھا کر نماز پڑھتے. میرے بھائیو، یہ واقعہ بیان کرنے کا نہیں ہے. امت کو یہ سبق دیا گیا کہ ضرورت پڑے تو بچے کو اٹھا کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. امت کو مسئلہ بتانا. اور اس مسئلے کا وجود حرم شریف میں ہمیں ضرورت پیش آتی. جب معصوم بچے کے ساتھ حج پڑھنے کے لیے چلے گئے، ہوٹل میں معصوم بچے کو چھوڑ نہیں سکتے. شوہر بھی مسجد میں آیا، بیوی بھی مسجد میں آئی. اس بچے کو کہاں چھوڑو گے؟ تو بچے کو حرم میں لے کر آنا پڑتا ہے. اب بچے کو جب حرم میں لے کر آئے تو بچہ روتا ہے تو ابا اٹھا کر کے نماز پڑھ رہا ہے. میرے آقا نے امت کی سہولت کے لیے اپنی نواسی کو اٹھا کر کے نماز پڑھی اور امت کو تعلیم دے دی. حضور کی زندگی کا ایک ایک عمل یہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے. آپ نے جو عمل بتائے ہیں اس کے ذریعے سے میری اور آپ کی زندگی کے مسائل حل ہوا کرتے ہیں. تو بہرحال اللہ کے حبیب نے اپنے نواسوں کی تعریف فرمایا میرے حسن کے ذریعے سے اللہ امت میں صلح کرائے گا. اس کے بعد حسین اہل کوفہ کی دعوت پر مہمان بن کر کے جا رہے تھے، لیکن زیاد سمجھانے مقابلے پر آ گیا. چونکہ یزید کی حکومت کو منوانا تھا اس لیے مقابلے پر آ گیا. راستہ کربلا ہی سے ہو کر جاتا تھا، آج بھی وہ عراق کی جگہ ہے اور کوفہ عراق ہی میں آیا. اس میدان کے اندر ان کو روک دیا گیا اور روکنے کے بعد کہا ابھی بیعت کرو یزید کے ہاتھ پر. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سوچنے کے بعد کہ مجھے دو راستے میں سے ایک راستہ اپنانے دو، یا تو میں واپس مدینہ چلا جاؤں یا پھر مجھے یزید کے پاس چلا جانے دو، میں اس سے بات کر لوں. زیاد نے کہا میں نہ واپس جانے دوں گا نہ یزید کے پاس، یہی میرے ہاتھ پر بیعت کرنا ہوگا یزید کی طرف سے نائب بن کر. حضرت حسین نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ زیاد فاسق و فاجر تھا، یہ نہیں ہو سکتا. بلاخر 2-3 دن گزر گئے انہی باتوں کے اندر اور 10 محرم آ گئے. طے ہو گیا کہ اب قتال ہونا ہی ہونا ہے. یہ 72 آدمی ہے صرف، چونکہ یہ تو مہمان جا رہے تھے، کوئی ساز و سامان بھی اپنے پاس نہیں تھا اور وہ لشکر زرار ہے جو ہتھیاروں سے لیس. اور 10ویں محرم کو میدان گرم ہوا. بعض تاریخی روایتوں میں واللہ عالم، تاریخی روایتوں میں جو مفتی شفیع صاحب نے معرکہ کربلا نام کی جو کتاب لکھی اس میں روایت نقل کی ہے تاریخ کے حوالے سے
کہ اگلے دن رات میں حضرت حسین نے خواب دیکھا تھا جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بیٹے کل کو ہماری ملاقات ہو جائے گی، یہ آپ نے فرمایا تھا۔ واللہ سبحانہ و تعالی عالم، تاریخی بات ہے۔ دوسرے دن میدان گرم ہوا اور ظہر کی نماز تک میں حضرت حسین کے 17 آدمی شہید ہو گئے۔ فیملی ہی کے تو تھے، عورتیں تھیں، بچے تھے، 17 آدمی شہید ہو گئے اور ظہر کا وقت آیا تو حضرت حسین نے مقابل کو کہا کہ ہمیں ظہر کی نماز پڑھ لینے دو۔ انہوں نے کہا کہ تم باغی ہو اور باغیوں کو وقت نہیں دیا جاتا۔ حسین نے کہا باغی تو تم ہو، ہم تو اپنے نانا کے دین کو لے کر چل رہے ہیں، ہم نماز پڑھنے کو کہہ رہے ہیں اور تم ہمیں باغی کہہ رہے ہو۔ حضرت حسین نے صلاۃ الخوف پڑھی، کچھ لوگ دشمن کے سامنے اور کچھ لوگ نماز میں لگے۔ صلاۃ الخوف پڑھی۔ میں آپ کے ذہنوں کو دستک دینا چاہتا ہوں، 10ویں محرم کو منانے والوں، میں تمہارے ذہنوں کو ہلانا چاہتا ہوں۔ کیا ہم ہیں ایسے؟ ظہر کی نماز پڑھی، کس عالم میں؟ اپنی فیملی کے 17 آدمیوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اور خود ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ کسی کے سر میں لگا ہے، کسی کے پیٹ میں لگا ہے، کسی کے پاؤں میں لگا ہے، کوئی یہاں زخمی ہے، کوئی یہاں زخمی ہے، یہاں سے خون نکل رہا ہے، یہاں سے خون نکل رہا ہے، اور اس عالم میں ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت حسین کی قربانی ہم کو اس بات کا سبق دیتی ہے، تم حالات میں ڈوب بھی جاؤ لیکن نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ یہ سبق ہے ہم کو 10ویں محرم کا۔ کیا یہی سبق ہے جو ہم کر رہے ہیں؟ میں اس کی طرف نہیں جا رہا ہوں جو ہم کر رہے ہیں۔ کیا یہی سبق ہے؟ سبق یہ ہے کہ ہم ظہر کی نماز، کوئی نماز نہ چھوڑیں۔ اس عالم میں بھی حضرت حسین نے ظہر کی نماز کو ادا کیا۔ اس کے بعد پھر میدان گرم ہوا اور عصر تک میں میدان صاف ہو گیا، عورتیں بچی اور مردوں میں ایک زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین کے بیٹے، بس وہ بچ گئے۔ ان سب کو قیدی بنایا گیا، عورتوں کو بیریاں پہنائی گئی، کھینچا گیا، اور البدایہ والنہایہ کی روایتوں میں لکھا ہے، ابن سعد نے بھی لکھا ہے کہ ان لوگوں کی گردنوں کو کاٹ کر، جس میں حضرت حسین اور حضرت حسین کی اولاد تھی، حسن کی اولاد تھی، ان سب کی گردنوں کو کاٹ کر ان کے جسموں کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے اور ان کی گردنوں کو اٹھا کر نیزوں پر رکھا گیا اور یوں اٹھایا گیا خوشیوں کو منانے کے لیے۔ ہمارے بعض ارباب جذب نے لکھا ہے، مجذوب الحال لوگ، ارباب جذب نے لکھا ہے کہ حسین کا سر جب نیزے پر اٹھایا گیا ہوگا تو اس وقت حسین بزبان حال یوں کہہ رہے ہوں گے، ان کی روح یہ کہہ رہی ہوگی کہ اللہ اب بھی اگر تو مجھے روح دے دے تو میں انشاءاللہ عصر کی نماز پڑھ کے تیرے پاس آؤں گا، لیکن نماز نہیں چھوڑوں گا۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس بات کا سبق 10ویں محرم سے مل رہا ہے کہ ہم نماز کبھی نہ چھوڑیں۔ اور دوسرا سبق جو مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حسین اگر اتنا کہہ دیتے کہ اچھا میں یزید کی طرف سے زیاد کے ہاتھ پر بیٹھ کر لیتا ہوں، اتنا ہی تو کہنا تھا، حسین کی جان بچتی، فیملی بچتی، بچے بچ جاتے، دولتوں سے نوازا جاتا، عہدے دیے جاتے، نہ معلوم کیا سے کیا یزید دے دیتا، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ نبی کا نواسا ہے۔ اختلاف صرف یہ تھا کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، اگر بیعت کر لیتے ساری چیزیں مل جاتی۔ کیوں حضرت حسین نے بیعت نہیں کی؟ اس لیے کہ حضرت علی نے وصیت کی تھی اپنے بچوں کو، میرے بچوں سنو، جب دین اور دنیا آپس میں ٹکرا جائے، ایک طرف دین ہو اور ایک طرف حضرت علی کی نصیحت تو بڑی زبردست ہے۔ امام بخاری نے ایک نصیحت نقل فرمائی، فرمایا الدنیا مدبرۃ، حضرت علی فرماتے الدنیا مدبرۃ،
والآخرۃ مقبلۃ ولکل منہما بنون فکونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا. اے لوگوں، دنیا پشت پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے. اے لوگوں، کچھ دنیا کے بندے ہیں جو دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں حلال حرام کی تمیز کے بغیر، اور کچھ آخرت کے بندے ہیں، تقوی والے ہیں. تم آخرت کے بندے بننا، دنیا کے نہ بننا. حضرت علی کی نصیحت تو بڑی عجیب. حضرت عمر نے جب رومن امپائر فتح کیا تو بہت بڑا تاج سونے کا، جس میں 120 کلو سونا تھا، بادشاہ جب بیٹھتا تھا تو اس کے نیچے وہ بھی ہاتھ میں آیا. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اس کو یادگار کے طور پر باقی رکھے، میوزیم میں رکھ دیا جائے، تاکہ لوگ اس کو دیکھیں گے کہ اچھا مسلمانوں کے ہاتھ پر سپر طاقت فتح ہوا. صحابہ سے مشورہ کیا، سب نے کہا اچھی بات ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب مشورہ ہوا تو حضرت علی نے فرمایا، اللہ کے حبیب امیر المؤمنین، اسلام کی یادیں باقی رکھی جاتی ہے، کفر کی باقی نہیں رکھی جاتی. یہ تو کفر کی نشانی ہے. فوراً حضرت عمر بول پڑے، وَأَقْزَانَا علی، سب سے بہتر بولنے والا علی ہے ہمارے اندر، سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا علی. تو حضرت علی نے اپنے بیٹوں کو نصیحت فرمائی تھی، جب دین اور دنیا ٹکرا جائے اور تمہیں ایسا لگتا ہے کہ دنیا کو لینے میں اللہ ناراض ہو رہا ہے تو دین کو اختیار کرنا، دنیا کو چھوڑ دینا. دین اختیار کرنا، دنیا چھوڑ دینا. ہاں اگر اللہ کی ناراضگی نہ ہو تو دنیا لینا، لیکن اللہ کی ناراضگی ہو تو دین اپنانا، دنیا کو چھوڑ دینا. اپنے باپ کی نصیحت پر عمل کیا حسین نے. یہاں دین اور دنیا ٹکرا رہے تھے. یزید کے ہاتھ پر بیٹھ کرنے سے دنیا مل رہی تھی، لیکن نانا کا دین مجروح ہو رہا تھا، نانا کا دین زخمی ہو رہا تھا، نانا کے دین پر زد پڑ رہی تھی. اس لیے کہ اگر بیعت کر لیتے تو قیامت تک تاریخ کے لکھنے والے یوں لکھ جاتے کہ فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت ہو کر اپنے ایمان کا سودا کر لیا. تاریخ لکھنے والے یہ لکھتے ہیں. جب دین اور دنیا ٹکرا گئی تو آپ نے دین کو لیا، دنیا کو چھوڑا، اور 10ویں محرم منانے والوں کو سبق دیا، اے لوگوں، تمہارے سامنے بھی جب دین اور دنیا آ جائیں تم دین اپنانا، دنیا چھوڑ دینا، چاہے تمہیں کروڑوں چھوڑنے پڑے، چاہے لاکھوں چھوڑنے پڑے، چھوڑ دینا، لیکن اپنے اللہ کو اپنا لینا. اگر اللہ کو اپناؤ گے اللہ غیب سے اس کا نظام بنا دے گا. یہ تعلیمات ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے. اللہ کرے کہ یہ تعلیمات ہماری زندگیوں میں اتر جائیں. ان واقعات سے ہمیں بہت کچھ کہا گیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ان تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں اپنانے والے بنے. اللہ جل شانہ ہم تمام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام کی جو تاریخ، جو زندگی، جو سیرت ہے، اللہ تعالی ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10ویں محرم کو روزہ رکھو، 10ویں محرم کو روزہ رکھو. آقا جب تشریف لائے مدینہ تو مدینہ کے یہود روزہ رکھتے تھے 10ویں محرم کا. ان سے پوچھا حضور نے کہ تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اور ہماری قوم بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی 10ویں محرم. اس کو 10ویں محرم کو ڈبویا تھا پانی میں، دریائے نیل میں، تو اس کے شکریہ میں ہم روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا تم موسیٰ کی اتباع میں؟ فرمایا نحن احق بموسیٰ، ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے. تم تو ان کی شریعت پر بھی مکمل نہیں چل رہے، ہم زیادہ حقدار ہیں، اس لیے ہم بھی موسیٰ کی اتباع میں روزہ رکھیں گے. لیکن آپ نے فرمایا یہود ایک رکھتے ہم 2 رکھیں گے، وہ ایک رکھتے ہم 2 رکھیں گے. 10 11 یا 9 10، یا تو 9 اور 10 سنیچر اور اتوار، یا اتوار اور پیر، 2 روزے رکھو تاکہ یہود کی مخالفت ہو. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے 10ویں محرم کا روزہ رکھا اللہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے. کتنا بڑا ثواب ہے.
کتنا بڑا ثواب. اور ہمارا حال یہ ہے کہ 10ویں محرم کو روزہ تو درکنار، نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں. ظہر غائب، عصر غائب، مغرب غائب. صحیح عشق وہ ہوگا حضرت حسین کے ساتھ، صحیح عشق کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، ہم روزہ رکھیں. نفل روزہ ہے، نہ رکھے تو کوئی حرج نہیں، لیکن سنت ہے. بلکہ رمضان کے آنے سے پہلے 10ویں محرم کا روزہ فرض تھا. پہلے جب رمضان کا روزہ نہیں تھا تو 10ویں محرم کا روزہ فرض تھا. جب رمضان آ گیا تو پھر 10ویں محرم کے روزے کو نفل کر دیا. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلے اس کی بڑی اہمیت تھی، اور یہ اہمیت حضرت حسین کی شہادت کی بنیاد پر نہیں. حضرت حسین کی شہادت تو حضور کے بعد ہوئی ہے، اور اللہ کے نبی تو اپنی حیاتی میں روزہ رکھنے کو فرما رہے ہیں. معلوم ہوتا ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ کی اتباع میں ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے. اللہ جل شانہ اس شریعت مطہرہ پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کی سیرت کو پڑھو، صحابہ کی زندگی پڑھو، حیات الصحابہ پڑھو، اپنے گھروں میں بساؤ، صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کرو. روح تازہ ہوگی، ایمان تازہ ہوگا، شریعت سے محبت ہوگی، ایمان کی طرف دوڑنے کے جذبات پیدا ہوں گے. اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہمیں سیرت صحابہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں نبی کی زندگی سے عشق نصیب فرما. آپ کے طریقوں سے محبت عطا فرما. آپ کی زندگی پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے جوانوں کو ہدایت عطا فرما. اللہ ہمارے جوانوں کو علی جیسے جذبات عطا فرما. حسن و حسین جیسی شریعت عطا فرما. ہمارے جوانوں کو اے اللہ طلحہ بن برا جیسی پاکیزہ زندگی عطا فرما. اے اللہ ہمارے بوڑھوں کو صدیق جیسی زندگی عطا فرما. عمر عثمان جیسی زندگی عطا فرما. اللہ ہماری بیٹیوں کو فاطمہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم جیسی زندگی عطا فرما. اللہ ہماری عورتوں کو عائشہ اور اللہ خدیجہ جیسی اور زینب جیسی اور ام سلمہ جیسی مقدس زندگی عطا فرما. الہ العالمین ہمیں نیک اور صالح بنا، ہمیں مطیع اور فرما بردار بنا. اے اللہ جب تک جلائیں آبرو عزت و ایمان کے ساتھ جلانا، اور جب اٹھائیں تو ایمان پر خاتمہ فرمانا. اے اللہ ہم کتے اور بلوں کی طرح ملنا نہیں چاہتے ہیں، ہم تو ایمان پہ مرنا چاہتے ہیں، ہم تو نمازوں پر مرنا چاہتے ہیں، ہم تو تلاوت پہ مرنا چاہتے ہیں. اللہ ہم عزت والی موت چاہتے ہیں. اللہ ہماری موت آئے اس عالم میں کہ ہماری زبان سے قرآن نکل رہا ہو، تیرا کلمہ نکل رہا ہو، تیرے سامنے پیشانی رگڑ رہے ہو، اور تو ہمیں یوں کہہ دے آجا میرے بندے میں تجھ سے راضی ہوا، تو مجھ سے راضی ہو گیا. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے اللہ ایسی مقدس موت ہمیں عطا فرمانا. ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، سیرت حسین والی قربانیوں کے جذبات عطا فرما، حق بولنے کی توفیق عطا فرما، حق بات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، دین کے خاطر دنیا چھوڑنے کی توفیق عطا فرما، دین سے محبت نصیب فرما، دین سے پیار عطا فرما. الہ العالمین ہم سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما. اس مجمع پر نظر کرم فرما، نظر رحمت فرما، نظر عنایت فرما. اے اللہ اس مجمع میں بیٹھنے والوں کو اور اپنے گھروں پر سننے والوں کو اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے، سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما. الہ العالمین ہمارے پاس عبادت نہیں ہے کہ جو تیرے دربار میں پیش کر سکے. اللہ تجھے واسطہ ہے حسین کا، اس کے بہنے والے خون کے صدقے میں تو ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ طائف میں بہنے والے میرے نبی کے مقدس خون کے صدقے میں تو ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ احد میں شہید ہونے والے صحابہ کرام اور میرے نبی کے دانت مبارک کے صدقے میں اللہ ہم سب کو تو معاف فرما دے. ہماری زندگیوں کو ٹھیک کرنے کی
اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. میں جو ہے سب زیادہ نہ کریں، دیر ہو جائے گی اور 11:15 سے زیادہ ٹائم بھی ہو چکا ہے اور آپ